یہ جو کل جلسہ ہوا گجرانوالہ میں اور باجوے پہ ٹھیک ٹھاک تبرہ ہوا، مجھے ہنسی اس بات کی آ رہی تھی کہ خان کو تو چلو باجوے نے سلیکٹ کر لیا، مان لیتے ہیں آپ کی، آپ کو بھی پیپلز پارٹی کو ایوب نے سلیکٹ کیا تھا اور ضیاء الحق مرحوم نے سلیکٹ کیا تھا نواز شریف کو، اور مشرف کس کس کو آگے لایا تھا، یہ بھی سارے واقف ہیں اس چیز سے۔ مسئلہ یہ ہے یا تو اس قابل بن جاؤ کہ جناب جنرل جیلانی کے گھر کے باہر پھولوں کے گلدستے لے کے کھڑے نہ ہوا کرو کہ مجھے فائنانس منسٹر بنا دیں، یا تو جنرل ضیاء الحق کو ابو جی نہ کہا کرو ماضی میں۔ تو یہ ہمارا سب کا یہ مسئلہ ہے کہ ہمیں جب کوئی 2-4% کا عہدہ چاہیے ہوتا ہے ہم جرنیل کا دروازہ کھٹکھٹا رہے ہوتے ہیں۔ نہ کھٹکھٹائیں نا، اسے بولو بھائی آپ کا کام ہے مورچے سنبھالو، جاؤ سنبھالو۔ ہم لوگ خود اپنا ضمیر بیچتے ہیں، لیکن جنرل صاحب جب تک ہمیں اپنی گود میں رکھتے ہیں ہمیں پسند ہے، جب جنرل صاحب گود سے اتار دیتے ہیں کسی اور کو گود میں رکھتے ہیں تو ہمیں پسند نہیں ہے۔ مسئلہ یہ ہماری پوری سیاست کا یہ مسئلہ ہے۔ آج کل خان صاحب کو پسند ہے، کل گزشتہ 2-4 سالوں میں خان صاحب کو بھی جنرل صاحب پسند نہیں ہوتے تھے، بعد میں بھی پسند نہیں ہوں گے، کیونکہ جرنیل کی گود تو بدلتی رہتی ہے۔ مسئلہ صرف یہ ہے کہ خود کو اس قابل بناؤ کہ آپ کسی جرنیل، وزیر، مشیر کے یا امریکہ کی خوشنودی کے پابند نہ ہوں۔ آپ کا جو ہے وہ وزارت عظمیٰ کا جو آرڈرز ہیں وہ وائٹ ہاؤس یا واشنگٹن ڈی سی سے نہ آئیں۔ آپ لوگ خود کو اس قابل بنا دو۔ پرسوں ڈاکٹر عبدالسلام کی تصویر لگی ہوئی تھی قائد اعظم علامہ اقبال، ٹیپو سلطان، محمد بن قاسم کی فہرست میں، تو ہمارے لڑکوں نے کہا وہاں جا کے کہ یار یہ مسلمانوں کے ہیروز ہیں، ان کی فہرست میں اس کی تصویر مناسب نہیں، ہٹا دو۔ تو بی بی سی نے بھی کال کی، 7 لڑکے گئے ٹوٹل۔ ایکسپریس ٹریبیون نے بھی کال کی، یہ عاطف میاں قادیانی جو مشیر رہا تھا اس نے بھی ٹویٹ کی، میجر گورا فاریہ جو انڈیا کا ہے اس کو بھی آگ لگ گئی، طارق فتح جو انڈیا کا ہے جو مسلمانوں کے خلاف بکواس کر رہا ہوتا ہے اسے بھی آگ لگ گئی۔ کیا وجہ ہے؟ اب تو جا کے سمجھ جاؤ کہ یار پاکستان کا مخلص کون ہے، پاکستان کا مخالف کون ہے۔ مسئلہ یہ ہے ہم نے آج تک معذرت خواہانہ پالیسی پہ عمل کیا ہے۔ ہم لوگ کیوں دبے میں، کیونکہ جب ایک گال پہ چنڈ مارتا ہے تو ہم دوسری آگے کرتے ہیں، بھائی جان یہ بھی حاضر ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم بڑے پرامن ہیں۔ نہیں، دس از ناٹ اسلام۔ اسلام تو بھئی آپ کو کہتا ہے قصاص لو، اسلام تو آپ کو کہتا ہے قرآن کا قانون ہے خون کا بدلہ خون ہے، ہاں معاف کر دو تو بہتر ہے۔ ہمیں کون سے لا کے اسلام پڑھایا جا رہا ہے؟ اور امپوزڈ ہیروز ہمارے اوپر بٹھائے جا رہے ہیں کہ ہمارے ہر سکول کے باہر اس مسخرے کی تصویر لگی ہوئی ہوتی ہے جو اس وقت پاکستان کی ایٹامک قوت کے خلاف تک ایسے بنایا جائے۔ ہماری عوام کو پتہ ہی نہیں ہے۔ جو اس وقت 1973 اور 74 کے بعد احتجاجاً ملک کی شہریت پہ لات مار کے گیا اور کہتا ہے کہ باہر ملک جا کے کہتا ہے میں پاکستان کے آئین کو جوتے کی نوک پہ رکھتا ہوں، صرف اس وجہ سے کہ پاکستان کا آئین رسول اللہ علیہ السلام کے بعد کسی کو نبی تسلیم نہیں کرتا۔ لیکن ہم تلے ہوئے، کل بی بی سی والا مجھ سے پوچھ رہا تھا کہ وہ ان کا آج انٹرویو بھی نشر ہوا ہے بی بی سی اردو کے پیج پہ، وہ پوچھ رہا تھا کہ جناب یہ بہت بڑی انوینشنز انہوں نے کی سائنس میں نے کہا نو ڈاؤٹ کی ہیں، بابا سائنس کہا جاتا ہے، میں نے کہا میں مانتا ہوں کہا جاتا ہے، تو میں کیا ابھی باپ بنا کے رکھوں اسے؟ کہتے نہیں یہ کیا لاجک کوئی، تعلیم کی قدر نہیں آپ کو؟ میں نے کہا بہت قدر ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ ایک بلب بناتا ہے آج جو 6 ملکوں کو روشن کر دے، اور کل کو وہ آگے تمہاری ماں کے ساتھ زیادتی کر دیتا ہے تو تم کیا اس کی تصویر گھر کے باہر لگاؤ گے؟ Does it make sense؟ دنیا کا کوئی بھی اچھا سائنسدان اس کمیونٹی کے لیے اچھا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ ہمارے لیے اچھا ہو۔ ایز اے پرسن ٹھیک ہے اچھا ہو سکتا ہے، لازمی نہیں ہے کہ وہ ہمارے اوپر امپوز کیا جائے۔ ایک بندہ یہ کہے کہ جناب آپ ایٹامک پاور جو بن رہے ہیں ہم اس کے اگینسٹ ہیں، تو یار اگر ایٹمی پاور نہ ہوتی تو ہمارا حال تو وہی ہوتا جو آج عراق کا ہوا، سیریا کا ہوا، افغانستان کا ہوا، لیبنان کا ہوا، فلسطین کا ہوا۔ یہ ایٹامک پاور ہی ہے جس کا بھرم ہے، اور تو ہمارے پاس کیا مطلب وہ پیچھے تو یہی کرپٹ ڈاکو چور بیٹھے ہوئے۔ ان لوگوں کے نعروں سے تو پاکستان نے بچنا ہوتا، یا یہ جو خان صاحب نعرے لگا کے کشمیر آزاد کروا رہے ہیں اس سے ہونا ہوتا، تو ہم تو
آدھے گھنٹے کی جگہ خان صاحب کو میں نے کہا تھا 1 گھنٹہ کھڑے ہو جاتے، ساتھ فلسطین بھی آزاد کروا کے لے آؤ جمعے کے دن، لیکن نہیں ہوتا پریکٹیکلی۔ اب دوسری چیز جو میں یہاں پر آپ لوگوں کو بتانے آیا ہوں کہ خود کو غلام نہ سمجھو، اپنی اپروچ بالکل ہی 3rd کلاس اپروچ نہ رکھو، دلیری کے ساتھ اپنے مذہب کا، اپنے وطن کا، اس کے نظریے کا دفاع کرنا سیکھو۔ نوجوانوں، آپ لوگوں پہ قائد اعظم کسی مدرسے میں کیوں نہیں گئے تھے پہلے؟ کسی مسجد میں کیوں نہیں گئے تھے پہلے؟ علی گڑھ یونیورسٹی میں کیوں گئے؟ انہیں پتا تھا پینٹ کوٹ ٹائی پہننے والا نوجوان 2-4 جملے اس نے انگریزی کے رٹے ہوئے، یہ جب بر صغیر میں پھیل جائے گا تو ہر بندے کو کنونس کرنا جانتا ہوگا۔ ہم نے جہاں پر کوئی کڑپا ڈالنا ہوتا ہے، جہاں ہم نے مندر والی جگہ پہ جا کے نماز ادا کرنی ہوتی ہے، ہم نے جہاں کسی ملک کی ایمبیسی سیز کرنی ہوتی ہے، ہم لوگ وہاں پینٹ کوٹ پہن کے چلے جاتے ہیں تاکہ لیبل ہی نہ لگے کہ جناب یہ مدرسے کے بچے آ کے اسلام کا امیج خراب ہو رہا ہے۔ ان کے طریقے سے ان کے اندر گھسنا سیکھو۔